مجذوب کا چیک۔ ہندوستانی سنیما کے معروف موسیقار نوشاد علی لکھنوی اپنی زندگی کا آنکھوں دیکھا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میری ایک بزرگ سے ملاقات تھی۔ فقیری اختیار کرنے سے قبل یہ بزرگ مدراس سیشن عدالت کے جج تھے۔ بمبئی کے لوگ انہیں سائیں بنڈل شاہ بابا کہتے تھے۔ بابا کا طریقہ بھی بڑا نرالا تھا۔ یہ رسی کا بہت بڑا بنڈل بناتے تھے، ہمہ وقت اسے کھولتے اور لپیٹتے رہتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں بنڈل شاہ بابا کہنے لگے تھے۔ ایک طرح سے یہ بابا کی تسبیح تھی۔ بابا کے اصل نام سے کوئی واقف نہ تھا۔ یہ انگریزی زبان کے ماہر تھے، یہاں تک کہ عربی کی کوئی آیت بھی لکھتے تو رومن حروف میں۔ زبردست روشن ضمیر تھے، اکثر مجذوبی کیفیت میں رہتے تھے۔ بابا کے پاس کوئی مریض آتا تو یہ اکثر سنگترا کھانے کی تلقین کرتے۔ ایک دن ان کے ایک مرید سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، سنگترا کھانے سے مراد دراصل ناگپور میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری ہے۔ بابا بنڈل شاہ بابا تاج الدین ناگپوری کے مرید تھے۔ بابا سے اگر کوئی شخص مالی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا تو یہ ایک سادہ کاغذ پر چیک کی طرح رقم لکھ کر دیتے تھے، اور خدا کی قدرت دیکھیے، اس شخص کو اتنی ہی رقم کہیں نہ کہیں سے ضرور مل جاتی۔ ایک روز میں بابا کو میاں کاردار سے ملانے کے لیے لے گیا۔ کاردار ان دنوں مالی اور ذہنی مشکلات میں مبتلا تھے۔ کاردار اسٹوڈیو میں ایک فلم کی ایڈیٹنگ میں مصروف تھے۔ بابا کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں انہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ جب یہ اسٹوڈیو کے ایڈیٹنگ روم میں داخل ہوئے تو مجھ سے پوچھا، یہاں کیا کام ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا، بابا یہاں فوٹو کھینچے جاتے ہیں۔ بابا بضد ہو گئے کہ میرا فوٹو بھی کھینچو۔ کمپنی کے فوٹوگرافر کو بلوا کر ان کی تصویر بنوائی گئی۔ بابا کی اب یہ ضد کہ میرا فوٹو ابھی دکھاؤ۔ بابا کو بہت سمجھایا کہ تصویر بننے میں وقت لگے گا، مگر ان کی ضد اور حکم کو دیکھتے ہوئے فوراً تصویر بنوا کر ان کو پیش کی گئی۔ بابا نے اپنا فوٹو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ ان کے مرید نے کہا، بابا ان کو چیک دے دیجئے۔ میں نے میاں کاردار کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا، بابا فوٹو کی یہ دکان ان کی ہے۔ کاردار ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بابا آپ کو جو کچھ بھی دیں اسے احترام کے ساتھ قبول کر لیجئے گا۔ بابا نے کاغذ منگوایا اور لکھا، پے ٹو ہم ₹25 لاکھ، انہیں 25 لاکھ روپے دے دیے جائیں، اور اس کے نیچے اپنے دستخط کر دیے۔ میاں کاردار نے یہ چیک قبول کیا۔ میں نے ان سے کہا، اسے احتیاط کے ساتھ رکھیے۔ آج تک بابا نے جس کو بھی ایسا چیک دیا وہ کیش ضرور ہوا۔ کاردار نے میرے اصرار پر وہ چیک اپنے پاس رکھ تو لیا، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہا، نوشاد صاحب، اس بوڑھے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا ہے، آپ بھی کیا مذاق کرتے ہیں؟ کاردار کی فلم جو بہت ہی کم لاگت میں بنی تھی، ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ہو گئی، اور کاردار میاں پر دولت کی بارش ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فلم اور بنائی، یہ بھی چھوٹے بجٹ سے بنائی گئی تھی، مگر جب ریلیز ہوئی وہ بھی سپر ہٹ ہوئی۔ ایک فلم اور بنائی، تینوں فلمیں سلور جوبلی ثابت ہوئیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میاں کاردار کے آفس میں ایک تجوری تھی، اور کاردار اس تجوری میں پیروں سے روپیہ ٹھونستے تھے، کیونکہ ہاتھوں کی طاقت سے یہ کام نہ ہوتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے ایک ایسا ہی چیک بابا نے سنی مرحوم کو بھی دیا تھا، اور ان کو ایک سائن بورڈ بھی بنا کر دیا تھا۔ اس میں نیوی، آرمی اور کمانڈر جیسے الفاظ بابا نے لکھے تھے۔ سنی صاحب اور میں سمجھ نہ پائے کہ سائن بورڈ پر جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ بابا کے ایک مرید نے اس کی تشریح کی کہ آپ آزادانہ طور پر کوئی کام کریں گے، اور اس کام میں آپ کی پوزیشن ایک کمانڈر کی ہوگی۔ اس کے بعد سنی مرحوم نے اپنا ادارہ قائم کیا، پروڈیوسر بنے، اور ان کی بنائی ہوئی پہلی فلم نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے۔ جس وقت بابا نے سنی مرحوم کو چیک لکھ کر دیا تو سنی صاحب نے پوچھا تھا کہ چیک میں لکھی ہوئی اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ کچھ دن بعد ایک گجراتی فائنانسر خود سنی صاحب کے پاس آیا اور اتنی ہی رقم لے کر آیا جتنی رقم کا چیک بابا نے سنی مرحوم کو دیا تھا۔ ایک دن میں بابا کی ہدایت اور حکم کے مطابق ان کے ساتھ ٹیکسی میں چوپاٹی جا رہا تھا۔ چوپاٹی پہنچے تو بابا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کسی اور جگہ چلنے کے لیے کہا۔ وہاں پہنچے تو تیسری جگہ جانے کو کہا۔ اس طرح صبح سے شام ہو گئی، آخر میں ناگپاڑا آئے۔
ٹیکسی میں پیٹرول بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بابا سے کہا گیا حضرت گھر آ گیا، اتریے۔ بابا نے کہا میں نہیں اترتا، ابھی تو مجھے اندھیری جانا ہے۔ اندھیری میں ایک ضعیف خاتون رہتی تھیں، بابا اکثر ان سے ملنے جاتے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور صبح سے شام تک بابا اور مجھ کو گھماتا رہا تھا، اب وہ بھی جھنجلا چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آپ ٹنکی میں خود دیکھ لیجئے، ایک قطرہ پیٹرول نہیں ہے۔ میں نے بھی بابا سے کہا کہ ٹیکسی سے اتر آئیں، دوسری ٹیکسی سے اندھیری جائیں گے۔ کہنے لگے گاڑی چلے گی، گاڑی چلے گی۔ اس تکرار کے بعد بابا نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کہا پیٹرول بھر گیا، ڈرائیور سے کہو گاڑی چلائے۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا بھائی تم گاڑی سٹارٹ کرو، اگر نہیں چلے گی تو بابا کو اتار لیں گے۔ ڈرائیور نے میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہا ہے، اور پھر غصے میں آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی فوراً چل پڑی۔ اس نے کہا پیٹرول کے 2-4 قطرے ہوں گے، اس سے سٹارٹ ہوئی ہے، اندھیری یہاں سے 20 میل دور ہے، بغیر پیٹرول کے کہاں جائے گی؟ میں نے اس سے کہا تم چلائے جاؤ، گاڑی جہاں رکے گی ہم وہیں اتر جائیں گے۔ ٹیکسی چلی، اندھیری پہنچی، بابا حجن بی سے ملنے گئے، واپس ناگپاڑا آئے۔ ٹیکسی باقاعدگی سے چل رہی تھی۔ ٹیکسی والا جب ناگپاڑا واپس آیا تو وہ بابا کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، بار بار یہی کہتا بابا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دو۔ بعد میں ہاتھ جوڑ کر بولا بابا میں سیٹھ کا 10,000 کا مقروض ہوں۔ بابا نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، 10,000 کا مقروض ہے۔ بابا نے یہ بات سنی تو اس سے کہا کاغذ لا، کاغذ لا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سڑک پر پڑا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر بابا کو دیا۔ بابا نے اس پر انگریزی میں لکھا 10,000 روپے حامل رقعہ کو ادا کر دیے جائیں۔ ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم تھا، اس نے عقیدت کے ساتھ چیک لیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن یہ ٹیکسی ڈرائیور مٹھائی، پھول اور ناریل وغیرہ لے کر بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کو 10,000 روپے مل گئے۔ میں بابا سے اپنی پہلی ملاقات کا حال بھی بیان کرتا چلوں۔ ایک صاحب دہلی کے رہنے والے تھے، یہ بھی بابا کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز میرے پاس آئے، ان کا بیوی کے ساتھ معمولی سا جھگڑا ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ بتائیے کیا کروں؟ میں نے کہا تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ تم کیا کرو۔ یہ صاحب بابا کے پاس پہنچے، مریدین نے ان سے کہا کہ یہ بابا کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ یہ بضد ہوئے اور رونے پیٹنے لگے تو مریدین نے ان کو بابا کی پشت کی طرف بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بابا کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اپنے پیچھے دیکھے بغیر بابا نے بولنا شروع کر دیا، وہ تیری کب رہ سکتی ہے، طلاق دے دے، طلاق دے دے۔ یہ صاحب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ بابا کی زبان سے طلاق کا لفظ سنا تو بھاگے بھاگے میرے پاس آئے، کہنے لگے غضب ہو گیا، میرے سوا یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی کس خاندان سے ہے، مگر بابا نے تو اس کا پورا شجرہ بتا دیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر بابا اسے طلاق دینے کی بات کرتے ہیں اور میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا۔ دوسرے روز وہ عورت خود اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ان صاحب کا یہ واقعہ سنا تو میں سوچتا رہا کہ میں بابا سے آج تک کیوں نہیں ملا۔ مجھے بزرگوں سے ملنے کا بچپن سے شوق تھا۔ رات کو 9 بجے میں نے طے کیا کہ صبح کو بابا سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ صبح کو میں اسٹوڈیو گیا تاکہ اپنے اسسٹنٹ غلام محمد کو بتا دوں کہ تم گلوکاروں کو ریہرسل کراتے رہنا، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ میں جیسے ہی میوزک روم میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بزرگ میری کرسی پر تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے۔ ان صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام نوشاد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ صاحب کہنے لگے رات 9 بجے مجھ سے بابا نے کہا پریل میں ایک میوزک والا رہتا ہے، صبح کو اس سے ملنا ہے۔ رات سے یہی ضد تھی، لہٰذا بابا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے بابا کو سلام کیا۔ میرے سلام کے جواب میں بابا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ صاحب جو بابا کے ساتھ آئے تھے ان کے خاص مرید تھے۔ انہوں نے بابا سے کہا بابا آپ جس نوشاد سے ملنا چاہتے تھے وہ یہ ہیں۔ بابا نے کہا گنی ہے، گنی ہے۔ بابا نے گنی ہے کی اتنی تکرار کی کہ ان کے مرید نے کہا اگر اچھا لڑکا ہے تو کچھ دے دیجئے۔ بابا نے کاغذ منگوایا اور اس پر لکھا اسے 25 لاکھ روپے ادا کر دیے جائیں۔ اس وقت تک میں بابا کے کشف و کرامات سے واقف نہ تھا۔ ان کے مرید نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہیں، بابا نے آپ کو اتنی بڑی رقم کا چیک دیا ہے۔ میں نے بابا کا دیا ہوا چیک لیا اور اسے دیکھنے لگا۔
بابا بغور مجھے دیکھتے رہے۔ میں نے چیک بابا کو واپس کر دیا اور کہا، بابا مجھے نہیں چاہیے، آپ سے کچھ لوں گا تو اس سے بڑی چیز لوں گا۔ مجھے یہاں سے 500 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے کر دنیا کی زنجیروں میں اور الجھانا چاہتے ہیں؟ بابا نے اپنے مرید سے کہا، اس سے پوچھ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے دعا دیجیے کہ میں نیک رہوں، نیک بنوں۔ بابا نے میری بات غور سے سنی، میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا اور پھر مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، تو پہلا آدمی ہے جو پیسہ نہیں مانگتا، یہاں تو جو ملتا ہے پیسہ مانگتا ہے، تو صرف دعا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بابا نے چیک کی پشت پر ایک دعا لکھ دی اور بتایا کہ اسے بعد نماز عشاء پڑھا کرو۔ بابا نے آج سے 42-43 سال پہلے جو دعا لکھ کر دی تھی وہ میں آج تک باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ دعائیہ چیک ملنے کے دوسرے تیسرے دن سے لوگ گھر آنے لگے، نئی آفرز آنے لگیں، مگر میرا قاعدہ تھا کہ میں ایک وقت میں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 فلموں کی موسیقی ترتیب دیتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے اداروں اور فلم میکرز کی فلمیں سائن نہیں کیں۔ بابا کے چیک دینے کے 1.5 سال بعد جب میں نے حساب لگایا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اگر میں یہ تمام فلمیں سائن کر لیتا تو مجھے وہی معاوضہ ملتا جو بابا نے چیک میں لکھا تھا۔ انہی دنوں فلمستان کے مالک جالان صاحب رات کے وقت میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے 20-25 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر فلمستان میں کام کرنے کی آفر دی۔ ایک دن میاں کاردار نے مجھ سے کہا، واقعی نوشاد صاحب، بابا نے مجھے جو چیک دیا تھا وہ کیش ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا ایک خواب سنایا کہ بابا اسٹوڈیو میں شوٹنگ دیکھنے آئے ہیں اور کرسی پر بیٹھے ہوئے شوٹنگ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں یونٹ کے لوگوں نے شور مچایا کہ بابا مر گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابا کرسی پر لڑک گئے تھے۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد کاردار نے مجھ سے کہا، بابا کی خیر خبر معلوم کیجیے کہ کہاں ہیں، مجھے تو ان کو نظر پیش کرنا ہے۔ بابا ناگپاڑا میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بابا کا اسی رات انتقال ہوا جس رات میاں کاردار نے ان کو خواب میں دیکھا تھا۔ بابا کا مزار سونا پور قبرستان بمبئی میں ہے۔